السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں رواں سال منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر نگرانی سخت کر دی گئی۔ گزشتہ 2 سال میں پاکستان میں منکی پاکس کے 11 کیسز سامنے آئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، عمران خان نے کارروائی روکنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ عمران خان نے ٹرائل کورٹ کے 12 اگست کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں چیئرمین نیب، DG نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کو فریق بنایا گیا ہے۔ آصف مرچنٹ کی گرفتاری کے بارے میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کی جانب سے معلومات فراہم کرنے کا منتظر ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں بننے والی صورتحال پر تشویش میں ہے۔ پشاور میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہونے والے اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور ورسک روڈ دھماکے کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ملک میں نئے مونسون اسپیل کی انٹری، موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ ملک بھر میں آج سے 20 اگست تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ سویڈن میں منکی پاکس کے نئے ویریئنٹ کا پہلا کیس، چین کے منکی پاکس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات، منکی پاکس کے پھیلاؤ پر عالمی صحت عامہ کی ایمرجنسی کا اعلان۔ دوحہ مذاکرات کا آغاز حوصلہ افزا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ غزہ میں ظلم جاری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا کیس سامنے آنے کے بعد ملک بھر کے ایئرپورٹس پر نگرانی سخت کر دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا کیس سامنے آنے کے بعد ملک بھر کے ایئرپورٹس پر نگرانی سخت کر دی گئی۔ مشتبہ مریض میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ مریض میں خطرناک بیماری کی تصدیق خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور نے کی۔ حکام کے مطابق یہ اس سال منکی پاکس کا پاکستان میں پہلا کیس ہے۔ گزشتہ 2 سال میں پاکستان میں منکی پاکس کے 11 کیسز سامنے آئے ہیں۔ حکام کی جانب سے ملک بھر کے اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ قائم کرنے اور حفاظتی سامان مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 3 اگست کو عرب ملک سے آنے والے شخص میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی ہے۔ عرب ملک سے واپس آنے والا شخص دیر کا رہنے والا اور مردان میں رہائش پذیر ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع وزارت صحت نے بتایا کہ متاثرہ مریض میں منکی پاکس کی تصدیق خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور نے کی ہے۔ منکی پاکس پازیٹیو مریض کی عمر 34 سال ہے اور وہ مردان کا رہائشی ہے۔ منکی پاکس کا مریض رواں مہینے 3 اگست کو سعودی عرب سے باچا خان ایئرپورٹ پشاور پہنچا۔ منکی پاکس کا مریض پشاور ایئرپورٹ سے گھر چلا گیا تھا۔ ذرائع وزارت صحت نے بتایا کہ مریض نے منکی پاکس علامات ظاہر ہونے پر محکمہ صحت سے رابطہ کیا۔ 34 سالہ مریض میں 13 اگست کو منکی پاکس کی تصدیق ہوئی ہے۔ منکی پاکس مریض کے قریبی افراد کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کا عمل جاری ہے۔ متاثرہ مریض کے ساتھ فلائٹ میں آنے والوں کی بھی کانٹیکٹ ٹریسنگ جاری ہے۔ واضح رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے گزشتہ روز منکی پاکس کو عالمی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی کارروائی روکنے کی متفرق درخواست دائر کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی کارروائی روکنے کی متفرق درخواست دائر کر دی۔ عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں چیئرمین نیب، DG نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں عمران خان نے نیب کے 343ویں ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے ریکارڈ کی فراہمی کی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپریل 2020 کی نیب ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ نیب کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ پیش نہ کیا گیا تو بانی PTI کی دفاع میں بھاری نقصان ہوگا۔ تفتیشی افسر نے جرح کے دوران نیب کی 343ویں بورڈ میٹنگ سے متعلق کچھ باتوں کا اعتراف کیا۔
ضروری ہے کہ نیب کی 343ویں بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ ٹرائل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ عمران خان کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی کارروائی روکنے کے لیے متفرق درخواست بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ عمران خان نے ٹرائل کورٹ کے 12 اگست کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور کہا کہ تفتیشی افسر نے بیان دیا کہ نیب کی 343ویں بورڈ میٹنگ میں کیس بند کرنے کی منظوری دی گئی۔ ٹرائل کورٹ نے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترد کی تھی۔ درخواست میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب کو 343ویں ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے ریکارڈ کی فراہمی کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ اپریل 2020 کی نیب ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ آصف مرچنٹ کی امریکہ میں گرفتاری کے معاملے کے حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ آصف مرچنٹ کی امریکہ میں گرفتاری کے معاملے کے حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ آصف مرچنٹ کے حوالے سے امریکی حکومت کی جانب سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ آصف مرچنٹ کے معاملے پر پاکستان امریکہ کی جانب سے معلومات فراہم کرنے کا منتظر ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ ایران کو اپنا دفاع کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے۔ اسرائیل کا اس طرح کی کارروائیوں پر احتساب کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں میں اپنے مسائل حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں بننے والی صورتحال پر تشویش میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے غزہ میں انسانیت سوز مظالم جاری ہیں۔ غزہ میں اب تک 40,000 معصوم شہریوں کو ذبح کیا جا چکا ہے۔ پاکستان غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی پر جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان مقبوضہ وادی میں 4 کشمیریوں کی شہادت کے واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ پشاور میں ورسک روڈ پیر بالا میں پولیس موبائل کے قریب دھماکے کے نتیجے میں 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ورسک روڈ پیر بالا میں پولیس موبائل کے قریب دھماکے کے نتیجے میں 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق چاروں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی 3 ایمبولینسز موقع پر پہنچی۔ ایس ایس آپریشنز کاشف ذوالفقار نے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمی ہونے والے اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈاپور نے پشاور ورسک روڈ دھماکے کے واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملک میں نئے مونسون اسپیل نے انٹری دے دی۔ مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک میں نئے مونسون اسپیل نے انٹری دے دی۔ مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آج 16 اگست سے 20 اگست تک موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب کے دریاؤں میں آئندہ 24 گھنٹوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر پی ڈی ایم اے اور انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ملک میں نئے مونسون اسپیل نے انٹری دے دی۔ مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ سندھ میں لاڑکانہ، دادو، نواب شاہ اور خیرپور میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ سیلابی ریلوں کے باعث کئی دیہات میں پانی داخل ہو گیا۔ رابطہ سڑکیں اور فضلیں بھی پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ 17 سے 19 اگست تک کراچی میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ بارشوں کے دوران بلوچستان اور سندھ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا سبب بننے والا ہوا کا کم دباؤ جنوب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔ 16 اگست کی شام سے بحیرہ عرب سے ملک کے جنوبی علاقوں میں مونسون کی مضبوط ہوائیں داخل ہونے کی توقع ہے۔ 16 سے 20 اگست کے دوران اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ 16 سے 20 اگست کے دوران خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بادل برس سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہواؤں کے باعث بلوچستان میں 16 سے 19 اگست کے دوران تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش، بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ 16 سے 20 اگست کے دوران کشمیر میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش اور بعض مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ 16 سے 18 اگست کے دوران سندھ میں سکھر، شکارپور، کشمور، خیرپور، نوشہر و فیروز، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد،
حیدرآباد، ٹھٹا، بدین، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، تھر پارکر، مٹھی، میرپور خاص، عمرکوٹ اور سانگھڑ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارشوں کے باعث ملک کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ شدید بارشوں، آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، کچے گھر، دیواروں، بل بورڈز، سولر پینل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کسان، مسافر اور سیاح بارشوں کے دوران محتاط رہیں۔ دوسری جانب ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال کے بارے میں صوبے بھر کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے اور اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر پیشگی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنرز، ڈی سیز، واسا، محکمہ آبپاشی، ریسکیو، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کو کہا گیا ہے۔ سویڈن میں منکی پاکس کے نئے ویریئنٹ کے پہلے کیس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سویڈن میں منکی پاکس کے نئے ویریئنٹ کے پہلے کیس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق سویڈش پبلک ہیلتھ ایجنسی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسٹاک ہوم میں ایک شخص میں منکی پاکس کے نئے ویریئنٹ کی تشخیص ہوئی ہے۔ متاثرہ شخص نے افریقی علاقے کا سفر کیا تھا جہاں سے اسے وائرس لگا۔ ایم پاکس کلیڈ 1B ویریئنٹ کا پھیلاؤ کانگو میں ستمبر 2023 سے شروع ہوا۔ ایم پاکس ویریئنٹ کلیڈ 1B کا افریقی ممالک سے باہر یہ پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب چین نے منکی پاکس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین کی کسٹم انتظامیہ کے مطابق اگلے 6 ماہ تک ملک میں داخل ہونے والے مسافروں اور سامان کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر متاثرہ شخص کے قریب موجودہ افراد کو کسٹم انتظامیہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔ چین کی کسٹم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں سے آئی گاڑیوں، کنٹینرز اور دیگر سامان کو سینیٹائز کیا جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی منکی پاکس کے پھیلاؤ پر عالمی صحت عامہ کی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ کانگو میں ایم پاکس ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے بعد سے 548 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے حصول کے لیے ہونے والے مذاکرات کا نیا دور دوحہ میں شروع ہوا، جو ایک حوصلہ افزا آغاز ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے حصول کے لیے ہونے والے مذاکرات کا نیا دور دوحہ میں شروع ہوا، جو ایک حوصلہ افزا آغاز ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری ہے، جس کے باعث شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے سے ایران اسماعیل ہانیہ کے قتل کے جواب میں اسرائیل پر حملہ کرنے سے گریز کر سکتا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے قطر میں ہونے والی بات چیت عالمی استحکام کے لیے ایک اہم لمحہ ہے، جو مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا تعین کر سکتا ہے۔ جمعرات کو قطری دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان 10 ماہ سے جاری جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اس حوالے سے امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ آج ایک حوصلہ افزا آغاز ہے۔ قطری دارالحکومت میں CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز کی شرکت سے بات چیت کا آغاز ہوا۔ ابھی بہت کام باقی ہے۔ معاہدے کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے پہلے روز کسی معاہدے تک پہنچنے کی امید نہیں تھی۔ جان کربی نے کہا، ہمیں یرغمالیوں کی رہائی، غزہ میں فلسطینی شہریوں کے لیے امداد کی ترسیل، اسرائیل کی سلامتی اور خطے میں کشیدگی میں کمی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا تھا کہ وہ دوحہ میں ہونے والے غزہ مذاکرات میں شرکت کریں، جس کا مقصد جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے تک پہنچنا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل اور حماس دونوں پر لچک کا مظاہرہ کرنے اور ایک دوسرے پر رعایت دینے پر زور دیا۔ جان کربی نے غیر ملکی میڈیا کو ایک انٹرویو میں اشارہ کیا کہ معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے خطے میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے اسرائیل پر حملے کی دھمکی سے کنارہ کشی نہیں کی۔ امریکہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔